پھر ماہ رمضان آیا رحمت کی چھائی ہے گھٹا، پھر ماہ رمضان آیا رحمت کی چھائی ہے گھٹا، عاجز ہے تو مانگ دعا، ساجد ہے تو سر کو جھکا، عاجز ہے تو مانگ دعا، ساجد ہے تو سر کو جھکا، مومن کی بس ایک صدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین۔ حضرات، قدرت نے انسان کی فطرت کے اندر دو جبلتیں ایسی رکھی ہیں کہ ان کی شدت انسان کو جانور کی صف میں لا کھڑا کرتی ہے۔ پہلی جبلت پیٹ کی خواہش ہے، جبکہ جبلت ثانیہ پیٹ کے نیچے کی خواہش ہے۔ تاریخ انسانی شاہد ہے کہ ان دو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان نے جہاں حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کی حدیں توڑ دی ہیں، وہاں بعض اوقات مقدس رشتوں کی حرمت کو بھی تار تار کیا ہے۔ ان دو طاقتور جذبوں سے کبھی مذہب نے شکست کھائی ہے تو کبھی تہذیب و تمدن ان کے سامنے ماند پڑے ہیں۔ کہیں شرم و حیا کو تار تار کیا گیا ہے۔ ان دو طاقتور جذبوں کی وجہ سے عفت اور پاک دامنی اس کی چاندنی بھی چھلنی ہوئی ہے۔ تاریخ کے صفحات بڑھے پڑے ہیں۔ کہیں کہیں تو مورخ کا قلم تھک ہار کر سپر ڈال دیتا ہے کہ ان دونوں جذبات کے مکروہ اور مذموم وارداتیں ناقابل تحریر ٹھہرتی ہیں، اور بے باک قلم کار بھی کہتا ہے کہ زمانے کے مظالم کے زندہ رکھنے کی ذمہ داری مجھ پر نہ ڈالی جائے۔ جملہ انسانی معاملات کی مانند اسلام نے یہاں بھی انسانیت کو بے سہارا اور تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اسلام ایسا نظام العمل ہے جو ان دونوں جبلتوں یعنی پیٹ اور پیٹ کے نیچے کی خواہش کو باغے ڈال دیتا ہے، اور حیوانیت سے گرا ہوا انسان ایک دفعہ پھر دائرہ انسانیت میں پناہ گزین ہو جاتا ہے۔ روزہ اسی نظام العمل کا نام ہے۔ طلوع فجر سے اختتام تک، دن کے اختتام تک پیٹ اور پیٹ کے نیچے کی جائز خواہشات سے دستبردار ہو جانا صوم یا روزہ کہلاتا ہے۔ لیکن یہ روزہ صرف ظاہری ڈھانچہ ہے۔ قرآن مجید انسان سے توقع رکھتا ہے کہ جس نے ان دو بڑی حیوانی جبلتوں پر قابو پا لیا، اس کے لیے چھوٹی عادات پر قابو پانا مشکل نہ ہوگا۔ پس زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں اور دیگر خواہشات پر قابو پا لینا کچھ دشوار نہیں ہوگا اگر ان دو منہ زور خواہشات پر قابو پا لیا جائے۔ روزہ ان 5 عبادات میں سے ایک ہے جنہیں امت مسلمہ کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید اس کا اصل مقصد تقوی کا حصول بتاتا ہے۔ تقوی کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں اور سبھی درست ہیں، لیکن اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جب پیٹ اور پیٹ کے نیچے کا روزہ ہو تو آنکھ بھی روزے سے ہو، زبان بھی روزے سے ہو، ہاتھ اور پاؤں بھی روزے سے ہوں، دل اور دماغ بھی روزے سے ہو، اور انسان کے کل معمولات سے روزہ گویا چھلک چھلک کر امٹ امٹ کر بتا رہا ہو کہ تقوی کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ سیکولر مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ سیکولر لوگ کا مقصد ایک دن منانے کا ہوتا ہے، اور پھر سارا سال اس معاملے کو یا اس مقصد کو فراموش کیے دیتے ہیں۔ اگر صرف رمضان میں تقوی حاصل کیا گیا اور باقی سارا سال یہ سبق بھلا دیا گیا تو پھر مسلمان اور سیکولرسٹ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ پس تقوی کا سبق رمضان میں ایک یاد دہانی کی شکل میں ہے، گویا یہ گلستان کو آبیاری کرنے کا کام دیتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ درخت، تقوی کا درخت، سارا سال بار آور رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔